کہ مجھے جنرل ایوب نے بلایا اس وقت جب میں ان کا وزیر قانون تھا. انہوں نے کہا کہ یہ بنگالی جو ہیں روز شور کرتے ہیں کہ ہمارے رائٹس، ہمارے حقوق، ہمارا آئین، یہ بڑا شور کرتے ہیں، مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں. ان کو کہو کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے تو رہیں، نہیں تو چلے جائیں. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی طرح جا کے اس وقت کی بنگالی قیادت کو یہ کہا تو اس وقت کی بنگالی قیادت نے مجھے جواب دیا کہ بھائی صاحب آپ ہمیں یہ بتا دیں جسٹس منیر صاحب کہ بنگالی کی پرسنٹیج ریشو پاکستان میں کیا ہے. تو میں نے کہا 58%. اس نے کہا پھر ہم تو پاکستان میں رہیں گے، آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں. مگر غدار وہ ٹھہرے اور اس وقت بھی ایک طبقہ ان کو غدار سمجھتا رہا. پھر آئے ایک رنگیلے جنرل یایا اور وہ حسین شہید سہروردی اور شیخ مجیب کو غدار کہتے رہے، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے رہے اور وہ پاکستان کے ٹوٹنے کا موجب بنے مگر غدار ٹھہرے. حسین شہید سہروردی بد کردار، کرپٹ، چور، ڈاکو ٹھہرے حسین شہید سہروردی. اور اس وقت بھی ایک طبقہ جو ہے وہ یحییٰ خان کو ہی محب وطن، با کردار اور فرشتہ نما انسان کہتا رہا. بات یہاں رکتی نہیں ہے، اس سے بات آگے چلتی ہے. تو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والا، پاکستان کے اندھیرے دور کرنے والے کو ہائی جیکر بنا دیا، سزا دے دی. اور اس نواز شریف کو اس وقت بھی ایک طبقہ کہتا رہا کہ جناب جنرل مشرف کو مارنے کے لیے 300 لوگوں کی جان لینے لگا تھا نواز شریف. اس وقت بھی ایک طبقہ یہ بات کہتا تھا اور ساری دنیا نے بعد میں مانا کہ وہ بات غلط تھی. ہائی جیکر زمین پہ طیارہ ہائی جیک کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اس وقت بھی ایک طبقہ کہتا رہا نواز شریف ہائی جیکر ہے. اور آج ایک ایسا شخص جو بات کر رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، وہ اپنے کردار کے حوالے سے جس کو صادق اور امین ثاقب نثار جیسے لوگ سرٹیفکیٹ دیں، جبکہ میرے جیسے کمزور ایمان کے مسلمان کا ایمان ہے کہ صادق اور امین انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، مگر اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. اور یہ صادق اور امین پاکستان سے باہر کی ایک عدالت سے اس کے کردار کے حوالے سے جو فیصلہ آ چکا، کوئی ماننے کو ایک طبقہ تیار ہی نہیں ہے. اور ایک طبقہ آج بھی چیف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد کہ یہ چور، ڈاکو، منی لانڈر اور غدار ہے. غدار کس زمرے میں؟ کہ بھائی جن لوگوں سے آپ پیسہ لیتے رہے ہو، جنہوں نے کوئی 2-4 لاکھ 2-4 ہزار نہیں، کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ دنیا کی بااثر شخصیات نے، غیر ملکی کمپنیوں نے آپ کو جو فنڈنگ کی وہ کن مقاصد کے لیے کی تھی؟ اور اگر ہسپتال کے لیے دیے تھے تو یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ آپ کے بقول میں نے اس پیسے سے سٹا کھیلا. آپ کے بقول کہ اگر وہ ہسپتال کو پیسے دیے تھے تو آپ نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں کس طرح ٹرانسفر کیے، اور اگر وہ پی ٹی آئی کو ملے تھے تو پھر آپ یہ بتاؤ کہ ان کا پاکستان کے پرائم منسٹر لگائے جانے سے پہلے تمہیں پیسہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مقاصد تم نے 4 سالوں میں پورے کر کے دکھائے؟ حقیقت ہے کہ دکھائے. پاکستان کی معیشت کو ڈبویا. پاکستان میں ڈالر آج جو پھر بہتر ہونا شروع ہوا ہے، روپیہ آج جو پھر بہتر ہونا شروع ہوا ہے،
تم پھر کال دے رہے ہو, تم پھر کہہ رہے ہو کہ میں جلسے جلوس کروں گا. 2017 کا پاکستان, جو ایک چلتا پھلتا پھولتا پاکستان, نواز شریف کے دور کا پاکستان, اس وقت یہ مجرم اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ ثاقب نثار مرکزی ملزم ہے. 2017 کا اور آج کا موازنہ کرو تو پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون سے کردار شامل تھے, اور ان کرداروں میں مرکزی کردار ثاقب نثار کا ہے. اور جب میں یہ بات کہتا ہوں تو پھر کہا جاتا ہے کہ الزام ہے اداروں پہ. میں نہیں کہہ رہا. جسٹس شوکت صدیقی کیا کہہ رہے ہیں؟ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جس طرح بنتے ہیں پینل, اور میں نہیں کہہ رہا, انتہائی میرے محترم جسٹس فائز عیسیٰ اپنے خط میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. دنیا کے جو انفارمیشن ادارے ہیں وہ ہمارے اداروں اور بالخصوص عدلیہ کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں. مجھے احترام ہے عدلیہ کا, میں ہمیشہ احترام کرنے والوں میں سے ہوں. مسلم لیگ ہمیشہ احترام کرنے والوں میں سے ہے. اس پر الزام لگا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا. بھائی اگر بغیر اجازت کے لوگ اس وقت داخل ہوئے سپریم کورٹ کی عمارت میں, کچھ شیشے ٹوٹے یا کوئی دروازہ ٹوٹا تو کہا گیا سپریم کورٹ پر حملہ ہے, ایف آئی آر درج ہوئی. مگر جو چند دن پہلے سپریم کورٹ کا دروازہ توڑ کر, دیواریں پھلانگ کے, شیشے توڑ کے داخل ہوا گیا, تو اس کو اگر کہا جائے کہ یہ ان کے جذبات کا اظہار ہے تو پھر کہہ دیں کہ اس وقت بھی جذبات کا اظہار تھا, آج بھی جذبات کا اظہار ہے, اور اگر اس وقت حملہ تھا تو پھر آج بھی حملہ ہے. یہ کیسا معیار ہے؟ اور پھر مجھے کوئی بتائے کہ شہباز گل نامی ایک شخص اگر وہ جو کچھ باتیں شہداء کے متعلق کہتا رہا اور اس پر ایف آئی آر ہو اور 2 دن کا ریمانڈ ہو, اور میں اگر سمیش کرنے کی بات کروں کہ آپ کسی لیڈر کو دھمکی نہیں دے سکتے, ہم نہیں مانتے اس چیز کو, تو اس کو غداری کے مقدمے میں گرفتار کرو اور 14 دن پورے ریمانڈ کے کرواؤ. اور آج میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ رات کو جیل سے مجھے اٹھا کر کون لے کے جاتا تھا اور کہاں کہاں لے کے جاتا تھا. میں اس تکلیف کا ذکر اس لیے نہیں کرتا اور نہ آج کروں گا کہ میں شرمندہ نہیں ہوں. میں سینہ تان کے کہتا ہوں کہ اگر سمت درست کرنے کے لیے, اگر آزادی کے مقاصد پورے کرنے کے لیے مجھے 1 دفعہ تو کیا 1000 دفعہ جیل میں ڈال دیا جائے مگر مقاصد پورے ہو جائیں تو میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اگر پاکستان کے اندر اور آج جو کچھ ہو رہا ہے, آج بھی نواز شریف کو نکال کر اس کو لانے والے سب کچھ سامنے آنے کے بعد بھی کچھ نہ سیکھیں گے. اور جو نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے لاہور میں گفتگو کر رہے ہیں.